ایک ہوٹل میں ایک بابا جی برتن مانجتے تھے۔ بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب ان کی عمر۔ ان کا ایک بیٹا، ایک بہو، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تو وہ مزدوری خود کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہ ایک دن بابا جی کہنے لگے، میری صاحب 4 دن کی چھٹی دو۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا میرے بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا؟ آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے۔ کہتی ہے کہ کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی ہے 2 دن کے بعد میرا شوہر اور میں راستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ تعزیت کے لیے ایک ہی بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کی کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے تعزیت کریں گے، کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ غریب تھے، ہم نے جا کر کہا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی، پوری آنکھوں میں ایمان کی روشنی۔ کہنے لگی بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کروا کے بیٹا لیا تھا، خدا کی فضل نے دیا تھا، عدل سے لے لیا۔ میں اب عرب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے بابا جی میں نے کہا چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لیں۔ کہنے لگا میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ کہتی ہے چند دنوں کے بعد آ گیا، کچھ دنوں بعد 2-3 ماہ گزر گئے، پھر آیا۔ میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی۔ میں نے خیریت؟ کہنے لگی میری بہو ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتی ہے اب میں تڑپ گئی، عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بھی بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ نے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتی ہے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے تو پھر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بوڑھا اپنی انگلیوں سے زمین میں کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی ہے قریب گئی اور میں نے جا کر کہا کہ اب تو تسلی آپ نے خود ہی کر لی ہے، جو نظام تھا وہ تھام ہو گیا۔ کہتی ہے پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پر آ جاؤں گا۔ میرے 3-4 دن کا پوتا ہے، اب اسکول میں داخل ہو گیا، میں ساتھ لاؤں گا نہ، پھر اوپر کوارٹر میں میرے ساتھ رہتا ہے، یہ بھی رہے گا۔ کبھی کبھی دیکھتی ہوں چھت پر کھڑے ہو کر کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اور اسکول چھوڑ کر آتا، شام کو لے کر آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ 3ری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن پوتا اوپر منزل پر کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا اور مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس بلایا، خون سے لترے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنے گود میں رکھا، اور جب ہم اسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، اسرائیل پہلے آ گیا۔ کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا، پھر دادا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے سونا میرے کہتی ہے مٹی ڈالی اس نے۔ جب واپس آئے تو بازو تام کر ہوٹل کے قریب لاتی، میں نے اس کے قریب آ کر کہا بابا تو ٹوٹ گیا، بکھر گیا ہے۔ کہتی ہے یوں، اس نے آنکھوں سے آنسو جھٹکے۔ کہنے لگا میڈم کیوں؟ میرے کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہے، میں کیوں پریشان ہوں، میں تو پکا ہوا پل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا میری بیٹی بھی مجھ سے ملاقات کروانے آئے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرے گا، میرا رب ساری ملاقات کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا میں بڑا راضی ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا، اور میں نے کہا بابا جی یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟
یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تم نے لینی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا گنبد خضرا کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔